آگے چلے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہلال بن امیہ قذف امرأتہ، بے شک ہلال بن امیہ نے الزام لگایا اپنی بیوی پر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس، بشریک ابن سحماء، شریک بن سحمہ کے ساتھ. یعنی اس نے الزام لگایا کہ میں نے اپنی بیوی کو شریک بن سحمہ کے ساتھ دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ او حدا فی ظہرک، یا تو گواہ لے کے آؤ یا تمہاری کمر پہ حد لگائی جائے گی. تمہیں حد قذف کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے. جو بندہ کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو 80 کوڑوں کی سزا. اور جو ایک روایت میں صحیح بخاری کی ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں، ان سے بچو. ان میں سے ایک یہ ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، نیک اور پارسا خواتین کے اوپر الزام لگانا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو ایسے ہی اہل محلہ میں سے کسی خاتون کے بارے تبصرہ کرنا یا اس کو کسی کے ساتھ منسوب کرنا یا اس کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھانا بغیر کسی دلیل کے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کے عیبوں میں پردے نہ ڈالے نا تو شاید ہم ایک دوسرے سے اتنی نفرت کریں کہ ہم اپنے مردوں کو قبرستانوں میں خود دفن نہ کریں. میرے استاد صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر کیا کرے، وہ ستار ہے. اگر اللہ ستار نہ ہوتا تو ہم بھی ستار نہ ہوتے. اگر وہ ہمیں ستار ہونے کا حکم نہ دیتا کہ پردے ڈالیں تو ہر بندہ گناہ گار ہے. تو ہم ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے کہ اپنے ہی مردوں کو ہم قبرستانوں میں دفن نہ کرتے. اور اس نے شاعر نے کہا تھا یہ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. یعنی اگر پتہ ہو مجھے کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کیا چل رہا ہے، یا میرے دل میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بارے میں کیا چل رہا ہے، یا کون کس کے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے. یہاں تو بھائی کے بارے سوچ رہا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ستار ہے اور ستار العیوب ہے. جو قرآن نے کہا وہ ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بہت سیو کرتا ہے، بچاتا ہے، پردے ڈالتا رہتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو فاش کرتا ہے. کہ سیدنا عمر کا وہ واقعہ ایک چور کو پکڑ لیا تھا تو اس نے کہا مجھے معاف کر دے، میں نے فرسٹ ٹائم چوری کی ہے. سیدنا عمر نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ اس وقت تک کسی کو ذلیل نہیں کرتا جب تک وہ حد سے تجاوز نہ کر لے. تم نے فرسٹ ٹائم چوری نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ کہ تہمت لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے. آنکھوں دیکھا بھی چھپانا اجر ہے، اور آنکھوں دیکھ کے کسی کو بتانا غیبت ہے. اللہ کے پیغمبر سے ابھی نے جب پوچھا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، فرمایا وہ کہتا اگر تو میں نے اس میں بڑائی دیکھی تو بھی غیبت ہے. میں تو ہی تو غیبت ہے. ایک بندے جی گناہ ہے گا وا وہ تو جا کے اور دستا وا وہی تو غیبت ہے نا. جو اس میں گناہ نہیں ہے وہ بتایا تو وہ الزام ہے. تو حد قذف اللہ کے پیغمبر نے بتائی 80 کوڑے. یہ قرآن نے کہا نا 80 کوڑے حد قذف ہے اگر کوئی کسی پاک بات عورت پہ الزام لگاتا ہے. تو اس لیے اس بارے میں بڑا محتاط چلنے والی بات ہے. چلیں، اس نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دیا. ٹھیک ہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا البینہ تھا، گواہ لے کے آؤ، او حدا فی ظہرک، یا تیری کمر پہ پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب قال یا رسول اللہ کے رسول اذا رأى احدنا علی امرأتی رجلا، یہ جو لفظ بولا نا اس نے سے ابھی نے کہ اذا رأى احدنا علی امرأتی رجلا، کوئی اگر اپنی بیوی کے اوپر کسی مرد کو دیکھے تو پہلے وہ ین تالی کو وہ دوڑے بھائی کو، ین تمسو پھر وہ تلاش کرے البینہ تک گواہ لے کے آئے. یعنی ایک بندہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک غیرت مند بندہ کبھی وہ پسند کرتا ہے کیا کہ میں اپنی بیوی کو اس حالت میں اور بندے بلا کر دکھاؤں؟ یہ تو یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات ہے کہ کیا اس نے مجھے گواہ سوچنی ہے جس سے میں اپنے کھانے بھی لیا. ٹھیک ہے. تو یلتمسو البینہ، جا کے گواہ لے کے آئے. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول البینہ
وَإِلَّا حَدَّةٌ فِي ذَلِكَ، اللہ کے پیغمبر نے پھر وہی کہا کہ گواہ لاؤ یا تم پہ ہاتھ نافذ کر دی جائے گی۔ اب ایک بات غور کریں ذرا اس چیز میں کہ نبی علیہ السلام یہاں پہ وحی کا انتظار کر رہے ہیں، اور صحابی کو یقین ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو انشاءاللہ اللہ کا راستہ نکالے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں گواہ لے کے آؤ، کیونکہ اس وقت حکم ہی اتنا تھا، گواہ ہوں گے تو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اس سے پہلے یہ حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا کہ جو اپنی بیوی کو دیکھے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر فقال ہلال کا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، انی لصادق، بے شک میں سچ بولتا ہوں۔ فلینزلن اللہ، انشاءاللہ اس نے کہا کہ اللہ ضرور نازل کرے گا، ما یبرئ ظہری من الحد، جو آیت مجھے حد سے بری کر دے گی۔ فنزل جبریل نازل ہوئے، وانزل علیہ، اور آیات نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ ٹھیک ہے، یہ آیات لعان نازل ہوئی بعد میں، اور یہ آیات کہاں تک؟ یہ نازل ہوئی ان کان من الصادقین تک۔ فجاء ہلال، ہلال اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، فشہد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جب حاضر ہوئے اللہ کے پیغمبر کہہ رہے تھے، ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب فہل منکما تائب، اور کرے اس بات پہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے، کہ توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر خود نہیں جانتے تھے، نبی علیہ السلام خود نہیں جانتے تھے یہ بات، یعنی کتنی بڑی دلیل ہے اس بات پہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر عالم الغیب تھے۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتا، اللہ کے پیغمبر کو وہ پتہ نہیں چلا، نبی صاحب نماز پڑھنے، نماز کے دوران جوتے کے نیچے گندگی لگی، اللہ کے پیغمبر کو وہ پتہ نہیں چلا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو قرآن کے قاریوں کو لے کے گئے، اللہ کے پیغمبر نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے پیغمبر ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ان کے دل میں جھانک نہیں سکے، یہ تو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر دلوں میں جھانک لیتے ہیں، دیوار کے پیچھے علم رکھتے ہیں، رسول اللہ ان کے سینوں میں جھانک نہیں سکے۔ یہ لوگ کس ارادے کے ساتھ آئے ہیں؟ انہوں نے میرے قرآن کی قاریوں کو شہید کر دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو شہادت کی خبر بھی بعد میں ملی، پھر نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ ان کے لیے بد دعا کی، قنوت کیا، تو ٹھیک ہے، یعنی اتنی واضح باتیں ہیں کہ اگر رسول اللہ کو عالم الغیب مان لیا جائے تو وحی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جبریل کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے پہلے کہتے ہیں آ یار عالم ہے، آپ عالم الغیب ہیں یار، گالی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی وہی آنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے سچا ہے۔ اب کون جھوٹا کون سچا رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کے عالم الغیب ہونے پر جو لوگ بار بار کہتے ہیں اس کو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر جو بولتا ہے وہی سے بولتا ہے، وہی کے بغیر نہیں بولتا۔ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو وہ جو واقعہ سورۃ الکہف میں بیان ہوا الا ماشاء اللہ انشاءاللہ والا واقعہ، کہ جب انہوں نے سوال کیا مشرکین مکہ آ کے تین سوال کیے تھے، تین سوال کیے تھے، تو فرمایا میں کل بتاؤں گا 17 دن گزر گئے تھے، عالم الغیب تھے تو بتا دیتے، کیوں انتظار کیا وہی کا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ عالم الغیب اللہ نے بنایا ہوتا ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے عطائی علم غیب، عطائی علم غیب والا عالم الغیب نہیں ہوتا کہ مجھے کہ بتایا کہ یہ سمنا بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ہوتا موجود نہیں سی گا، وہ خبر غیب تھی مجھے پہنچ گئی، میں ہوتا منہ مان لیا، یہ تو عطائی ہے، یہ تو پیغام ہے، یہ تو علم غیب نہیں ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کے اسپیس پہ کہنا عالم الغیب تھے، میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ رسول اللہ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں چلا، جبریل نے بتایا، یعنی جوتے کے نیچے گندگی لگی، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر اللہ کے پیغمبر نے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی اتار دیا کہ شاید نیا حکم نازل ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے تو جبریل نے بتایا آگے کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی، میں نے جوتا اس لیے اتارا ہے، آپ نے کیوں اتارا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری باتیں۔ تو یہاں پہ ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب، بے شک اللہ جانتا ہے تم میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹا ہے، فہل منکما تائب، کیا تم میں سے جو جھوٹا ہے کیا وہ توبہ کرے گا؟ یعنی اللہ کے پیغمبر ابھی بھی اسے بتا رہے ہیں ابھی سوچ لو، اگر تم نے الزام لگایا نا تو توبہ کے لیے تمہارا راستہ کھول لے گا۔ تو اس کے بعد ثم قامت، وہ عورت اٹھی، تائبن توبہ کرنے والا، ثم قامت پھر اٹھی وہ عورت، فشہدت تو اس نے گواہی دی، فلما کانت عند الخامسہ جب وہ 5ویں پہ پہنچی، اس نے 4 بار قسم اٹھا لی، جب وہ 5ویں قسم پہ پہنچی وقفوہا لوگوں نے اس کو روکا کہ رک جاؤ، ٹھیک ہے، وقالوا انہا موجبۃ، اور لوگوں نے کہا یہ چیز یہ جو آخری تمہاری قسم یہ واجب ہو جائے گی۔ اس میں کیا مراد ہے؟ نمبر 1
یہ ہلاکت کو واجب کر دے گی تمہارے لیے. نمبر 2 یہ تمہارے لیے تمہارے شوہر سے دوری کو واجب کر دے گی. انہا موجبہ ہلاکت کو واجب کر دے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور نمبر 2 تمہارے شوہر سے دوری کو بھی یہ واجب کر دے گی. انہا موجبہ لوگوں نے روکا. فقال ابن عباس کہتے ہیں فتلکعت وہ ٹھہر گئی, منقصت رک گئی, ایک بار تو ہل گئی عورت, حتی ظننا انہا ترجو ہم نے خیال کیا شاید یہ پلٹ جائے گی. ٹھیک ہے, انہا ترجو کہ وہ رجوع کر لے گی, پلٹ آئے گی. ثم قالت پھر کہتی ہے لا افضح قومی سائر اليوم, میں آج کے دن اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں. لا افضح قومی, میں رسوا نہیں کروں گی اپنی قوم کو سائر اليوم, یعنی جس قوم کی بیٹی کا یہ معاملہ ہو پورا قبیلہ اس سے بدنام ہوتا ہے نا, پورا خاندان اس سے بدنام ہوتا ہے. اس نے کہا میں اپنی قوم دی میں کانے لگن دے دوں. لیکن اچھا اس نے تسلیم کر لی یہ بات کہہ کے, اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے جب اس کو لیان کے لیے بلا لیا, اب وہ لیان کر رہی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگے, پر انہوں نے تسلیم کر لیا. اس نے مطلب قسم اٹھا, اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اس نے اس حد جو زنا کی جو حد ہے اس نے اپنا معاملہ اس سے بھی بڑے مسئلے کی طرف پیش کر دیا اللہ کی اطاعت میں. تو اس نے دنیا میں سزا نہیں لی, اس نے کہا میں آگے جا کر سزا لے لوں گی. اچھا یہاں ایک اور ذہن میں رکھے ذرا, یا قومی طاعت اللہ احمد علیکم من حاضر ادا. وہ غالباً عبداللہ بن مبارک کہتے تھے کہ جو دنیا میں جتنی بھی مشکلیں ہیں ان مشکلوں کی وجہ سے اللہ کی بغاوت نہ کریں. خاندان کی عزت رہ جائے گی, میری عزت رہ جائے گی, فلاں بچ جائے گا. طاعت اللہ احمد علیکم من حاضر ادا, اللہ کی اطاعت کر کے دنیا میں سزائیں جھیلنا آسان ہے, لیکن قیامت کی جو سزائیں بڑی مشکل ہے. تو اس عورت نے اپنا خاندان بچا لیا, اپنے تباہی لاتی, انہیں اپنا اللہ جہاں پیش کرتا ہے. اللہ کی اطاعت بہت بڑی اطاعت ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی اطاعت سے بڑی کوئی اطاعت نہیں جہاں پہ انبیاء بھی کام رہے ہوں گے. اس نے کہا کہ لا افضح قومی سائر اليوم, میں آج اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنے دوں گی. فمرضت, اس نے پانچویں بھی اٹھا لی. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا ابصروہا, اس کے دیکھو, فإن جاءت به اکحل العینین سابغ الیتین, اگر اس کا بچہ جو پیدا ہو اگر وہ آئے بھی اکحل العینین سرمئی آنکھوں والا, سرمئی آنکھیں والا. ٹھیک ہے, سابغ الیتین موٹی موٹی کوہنوں والا, خدل ساقین موٹی پنڈلیوں والا, یعنی موٹا اگر ہوگا, اس کی آنکھیں اگر کالی ہوں گی, سرمئی ہوں گی, فہو لشریک ابن سہما, و شریک بن سہما کا ہوگا. فجات بھی کذالک, وہ ایسا ہی بچہ لے کے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ما مضى من کتاب اللہ, اگر اللہ کی کتاب کا معاملہ نہ ہو چکا ہوتا, لکان لی ولہا شان, میرا اس کا معاملہ باقی رہتا, مطلب میں اس کو ہاتھ لگاتا. اب اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں اگر ایسا بچہ ہوا تو یہ ہوگا. رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے ایسا بچہ ہی ہوگا. اللہ کے پیغمبر اپنے علم غیب نہیں بتا رہے, گیس کر رہے, اسے ہم گیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایسا بچہ ہوا تو ایسا ہوگا, اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں. پھر جب ہو گیا تو پھر اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ دیکھا یہ عورت جھوٹی تھی, اگر اللہ کا یہ کلام نہ ہو گیا ہوتا کہ لیان کے بعد حد نہیں لگانی تو میں اس کو حد لگاتا. اس لیے لیان کے بعد حد نافذ نہیں ہوگی اگر اس میں معاشرہ ہوا تو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال سعد بن عبادہ, سعد بن عبادہ نے کہا لو وجدت مع اہلی رجلا, اگر میں دیکھوں اپنے بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو, لم امسہ حتی آتی باربعۃ شہداء. اچھا ایک چیز اور دیکھیں یہاں پہ, اب جو سعد بن زمہ ہے وہ ایک دفعہ بولتے ہیں لو وجدت مع اہلی رجلا, اگر میں اپنے اہل کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھوں. اہل سے کیا مراد ہے؟ بیوی. اہل سے کیا مراد ہے؟ بیوی. جو لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ لفظ اہل قرآن نے بار بار بیوی کے لیے ہی استعمال کیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں لفظ اہل آیا, وہاں پہ بیوی مراد تھی کہ کیسے تھا, قالت لاہلہم کثوا انی آنست نارا, اپنی بیوی سے کہا یہاں ٹھہرو. تو جو لوگ کہتے ہیں اہل بیت سے مراد رسول اللہ کی بیویاں نہیں ہیں, تو ان کی اس بات سے نفی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اہل سے مراد بیوی لیا. اور جو صحابی رسول اللہ کو بتا رہا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں وہ لفظ اہل بول رہا ہے, تو اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اہل کیوں بول رہے ہو, زوجہ بولو, بیوی بولو, عورت بولو, لیکن نہیں, اس صحابی نے لفظ اہل ہی بولا.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کہتے ہیں لو وجدت مع اہلی رجلا، اگر میں دیکھوں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو، لم امسہ، تو میں نہ اس کو چھوں، ہاتھ نہ لگاؤں، حتی آتی اربعۃ شہداء، یہاں تک کہ میں 4 گواہ لے کے آؤں. یہ اللہ کے پیغمبر کو سوال کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نام ہاں. قال کلا، ہرگز نہیں. والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. ان کنت لاعاجلہ بالسیف، اگر میں ایسا کروں دیکھوں تو میں اپنی تلوار کے ساتھ بہت جلدی فیصلہ کروں. قبل ذالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا الی ما یقول سیدکم، دیکھو اپنے اس سردار کی طرف. انہ لغیور، وہ کتنا غیور ہے. وانا اغیر منہ، میں اس سے زیادہ غیور ہوں. واللہ اغیر منی، واللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے. اس پہ غور کریں ذرا. ہم نے یہ حدیث پڑھی، یہ جیسے ساتھ لکھا کریں جو میں آپ کو بتاتا ہوں دفعہ چیزیں. جی فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا غیرت مند ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھتا، اور میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، مطلب ہے اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اس کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، اس کے نام کے چلاوے چلاتا ہے، اس کے نام کے خیرات کرتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی بھی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی غیرت یہ بھی ہے کہ اللہ جس چیز کو حرام کر دے اس کو کوئی بندہ حلال کر دے اپنے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کا مطلب ہے اللہ کی غیرت کو للکارنا. اس لیے جہاں اللہ دیکھنے سے روکتا ہے وہ رک جاؤ، جہاں سے جو کرنے سے روکتا ہے وہ رک جاؤ، جس کاروبار سے روکتا ہے وہ رک جاؤ، جس معاملے سے اللہ پاک روکتا ہے اس سے رک جاؤ. یہی اللہ کی غیرت کے مطابق ہے. ورنہ اللہ کی غیرت ہے کہ ایاتی المؤمن عن المغیرہ، سیدنا مغیرہ سے روایت ہے، قول فرماتے ہیں قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کہتے ہیں لو رأیت رجلا مع امراتی، تو وہی روایت سامنے آ گئی ابھی. اگر میں دیکھوں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ، لضربتہ بالسیف، میں اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں، غیر مسفہن، سیدھا قتل کر دوں بغیر کسی متانیت کے، بغیر کسی ٹھہراؤ کے. فبلغ ذالک رسول اللہ، یہ بات اللہ کے پیغمبر کو پہنچی. فقال، فرمایا اتعجبون من غیرۃ سعد، کیا آپ لوگ سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم، لانا اغیر منہ، میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. ومن اجل غیرت اللہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ حرم اللہ الفواحش، کہ اس نے فحاشی کو حرام کر دی ہے، ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہری ہے یہ بات نہیں ہے، دونوں فحاشیاں اس نے حرام کر دی ہیں. ولا احد احب الیہ العذر، اور نہیں ہے کوئی بھی شخص زیادہ محبوب اس کے لیے سوائے اس کے جو اس سے معذرت کرتا ہے، من اللہ، اللہ سے. من اجل ذالک، اسی وجہ سے بعث المنذرین، اس نے بھیجا ڈرانے والے انبیاء کو، اور مبشرین، اور خوشخبریاں سنانے والوں کو. ولا احد، اور نہیں ہے کوئی شخص احب الیہ، زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ سے، المدحۃ من اللہ، اللہ کی تعریف کرنے والے سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے. ومن اجل ذالک، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ الجنہ، ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ یغار، بے شک اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے. وان المؤمن یغار، اور مومن بھی غیرت والا ہے. وغیرت اللہ اللہ یأتی المؤمن ما حرم اللہ، اور اللہ کی غیرت یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس پر کوئی بھی مومن نہ آئے. ایک جملہ نوٹ کریں ذرا، یہ فقہ کا اصول ہے، وہ نوٹ کر لیں کہ ہر عبادت حرام ہے اللہ کہ اس کی حلت کی کوئی دلیل ہو. ہر عبادت حرام ہے اللہ کہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل ہو، اور ہر دنیاوی معاملہ حلال ہے اللہ کہ اس کی حرمت کی کوئی واضح دلیل ہو. عبادت کے لیے حرام؟ ہاں جی، ہر عبادت جس کی حلت کی دلیل نہیں ہے وہ حرام ہے. اور ہر دنیاوی وہ تو بھیجا تھا نا عبادت. جی، اور ہر دنیاوی معاملہ، ہر دنیاوی معاملہ، کاروبار، تجارت، دنیا داری، وہ حلال ہے اللہ یہ کہ اس کی حرمت کی واضح دلیل ہو. ہر عبادت جس کے اوپر شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے وہ حرام ہے.
جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے نا وہ تو. جی یعنی جملہ یہ کوٹیشن یہ ہے، ہر عبادت حرام ہے الا کہ اس کی حلت کی کوئی دلیل ہو. ہر دنیاوی معاملہ حلال ہے الا کہ اس کی حرمت کی واضح دلیل ہو. مثال کے طور پہ جب آپ بات کریں گے نا بدعت کی، آپ دیکھیں یہ رسول اللہ میں تھا ہی نہیں، لوگ یہ موبائل ایسی ہو تم وہ پکھا ہے ایسی یہ بھی بدعت تھا، تم ایسی تم بھی بدعت تھا، اے مکان ہے ایسی یہ بھی بدعت تھا، اے گیٹ لگے سی تم، اے موٹر سائیکل کار ہیں ایسی یہ سب بدعت تھا، یہ بدعت تھا. کیونکہ یہ دنیاوی معاملات، یہ کیا ہے؟ دنیاوی معاملات ہیں. دنیاوی معاملات میں کار رکھو، پراڈو رکھو، مسجد رکھو، اچھے کام نہ ہو، جو مرضی کرو، بیاون معاملات اندر جس چیز میں شریعت نہیں روکتی وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کاروبار کرے وہ کاروبار کرنا حلال ہے اگر جس چیز شریعت نہیں روکتی. نمبر 2، کوئی بھی عبادت اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک اس کی ہونے کی دلیل نہ ہو. بات سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ عبادت کی حلت کے لیے دلیل ضروری ہے اور دنیا داری معاملات کی حرمت کے لیے دلیل ضروری ہے. خدیجہ بھی سمجھ نہیں آئی؟ یہ والی بات تو نہیں سمجھ آئی؟ کوئی بھی عبادت کرنے واسطے دلیل ہونا چاہیے. اگر دلیل نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی. فقط ایسا بات تھا بظالمہ، وہ جو روایت میں سے ابھی نے کہا میں 3 بار سے اوپر نہ کر لوں، کلی منہ میں پانی چڑھانا، منہ دھونا وضو کے طریقہ میں 3 بار کر لوں، کہتا میں سے اوپر نہ کر لوں. تو رسول اللہ کا فرماتے ہیں فقط ایسا بات دا بظالمہ، تم غلط کرو گے، ہاتھ سے تجاوز کرو گے، اپنی جان پر ظلم کرو گے. لیکن سر وہ بھی تو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہزار روشن ہوں گے تو وہ اپنی میں مربوط ہوتے ہیں. ہاں جی، وہ جس میں اس کے جواب ملتا ہے نا، لیکن جس کا جواب نہیں ملتا وہ تو حرام ہے نا. 3 بار سے اوپر دھونا یا نماز کی مغرب کے 3 رکعات کو 4 پڑھ لینا، روزے کا ٹائم غروب آفتاب تک کا ہے، عشاء تک روزہ رکھنا. حالانکہ بندہ کہتا ہے یار نیکی تک ویسے ہی لاما تھا، میرے آپ سے قریب ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اور یہ چیزیں اللہ کی قربت نہیں، اللہ سے دور لے جانے والی ہیں. کوئی بھی عبادت جس پہ رسول اللہ کی اسٹیپ نہیں ہے وہ حرام ہے. اور کوئی بھی کاروبار، تجارت، دنیاوی معاملات، رسومات، ثقافت، کلچر جس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے وہ حلال ہے. وہ سمجھ آ گئی؟ دنیا داری بچے سب کچھ جائز ہے، جدو کہ یہ چیز جائز نہیں ہے ہم کو دلیل دیو. اور عبادت کے معاملے میں عبادت کرنے کے لیے جو کام کرنا ہے اس کی دلیل چاہیے، اور دنیاوی معاملے میں جو کام نہیں کرنا اس کی دلیل چاہیے. وہ سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ دینی معاملات میں دین پہ عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے اور دنیاوی معاملات میں روکنے کے لیے دلیل چاہیے. لکھ لے گا، لکھ رہی ہے؟ یہ آسان ہے نا. دینی معاملات میں دین پہ عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اس کے وجود کی دلیل چاہیے، اور دنیاوی میں روکنے کے لیے. ہاں اچھا ایک چیز اور لکھے اس پہ، وہ کہتے ہیں منع کتنے لکھیا؟ کیا بولتی ہیں؟ منع کتنے لکھیا؟ ایک یہ نا کوشچن کر رہی تھی آج مجھ سے، وہ بھی سامنے پڑھ رہے تھے تو ذکر اکٹھا کر کے بیٹھ کے کر سکتے قرآن کا. اللہ تو کہتا ہے میرا ذکر کرو بار بار، تو اگر ہم اکٹھا کر بیٹھ کے کر لیتے تو اس میں گناہ کیا؟ صحیح جواب دے دیا آپ نے. تو سر وہ کہہ تھا کہ استحال کر کے اپنی رائے قائم کرنا ہے، جن کی ایک ملتی جلتی جن کی سنت اور قرآن کے مطابق چل کے نا کوئی نہیں، اجتہاد ہوتا ہے دلیل سے. دلیل دے دیے نا. اجتہاد ہوتا ہے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے وہاں سے اجتہاد کرنا. جیسے میں نے ابھی حدیث پڑھائی آپ کو، میں نے کہا دیکھیے یہاں سے میں معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں تھے. اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ کشید کرنا وہاں سے دلیل سے. تو انہوں نے دلیل دی نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ذکر کرو. جی تو کرو، ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ رسول اللہ سے آئے گا نا. تو کیا رسول اللہ سے یہ طریقہ ثابت ہے؟ صحابہ کرام نے مل کے کیا. صحابہ نے منع کیا. اللہ کے پیغمبر کے وفات کے کچھ دیر کے بعد جب عبداللہ بن مسعود اس نے بتایا صحابی نے کہ مسجد میں نیا کام شروع ہو گیا ہے، جی پتہ ہے آپ کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ فیدو سیئاتکم، سبحان اللہ پڑھ کے، الحمدللہ پڑھ کے، اللہ اکبر پڑھ کے نیکیاں نہ لکھو، اپنے گناہ لکھو، کیونکہ آپ کا عمل اچھا ہے، طریقہ اچھا نہیں ہے، طریقہ رسول اللہ سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اللہ والے ہیں، یہ صوفی برکتی والے جو بھی ہیں، وہ جیسے اللہ اللہ کی تسمیہ کرتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو عاجزی کے ساتھ ہلکی آواز میں پکارو. پھر اللہ کے پیغمبر نے ایک بار یہ بھی کہا تھا جس کو آپ پکاری وہ بیڑا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، وہ چونٹی کی آہٹ کو سنتا ہے تو ہماری آواز نہیں سنتا ہوگا.
تو طریقہ رسول اللہ سے آنا چاہیے عبادت کے لیے. میں نے وہی بات کی، جس عبادت میں طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، یہ جس عبادت کا وجود کی دلیل نہیں ہے وہ حرام ہے. اور کاروباری معاملہ، اچھا میں ایک بات اور آپ کو لکھوانے لگا تھا، میں لکھوانے لگا تھا، لوگ کہتے ہیں منع کتنے لکھیا، تو یہ کہو نا کہ 12 ربیع الاول میلاد، اور کسے منع لکھیا، ختم درود کسے منع لکھیا. ایک بات ذہن میں رکھیے ذرا، دلیل ہمیشہ وجود کی ہوتی ہے، عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی، وجود کی ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ مسائل ہیں آپ کی ان دو باتوں سے حل کرتے ہیں بحث کے دوران، گفتگو مذاکرے کے دوران. دلیل ہمیشہ وجود کی ہوتی ہے، عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی. بدعت کے لحاظ سے وہ کوئی بھی کام ہے، عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میرے گھر میں چوری نہیں ہوئی، چوری ہوئی تو گل ہوئی نا، میں جانا تھانے جا کے میرا ہاتھ نہ میرے گھر چوری ہو گئی ہے، یہ وجود ہے. اس کی میں دلیل دوں گا، دیکھو کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگ ہوا ہے، فلاں فلاں ہے، ٹھیک ہے. جب یہ کام ہوا ہی نہیں ہے تو میں تھانے کیوں جانا؟ دلیل ہمیشہ کس پہ ہوتی ہے؟ وجود پہ. عدم کوئی کہتا ہے یار منع دکھاؤ، وہ کہ نہیں آپ وجود دکھائیں، آپ اس کا اثبات دکھائیں. تو وہ دلیلیں دیتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مطلب اپنا یہ جو کرتے ہیں کہ سالگرہ وغیرہ مناتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید والے دن ان کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ روزہ رکھ کے ان کی شکر ادا کرتے ہیں. ہاں جی، تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیزیں بانٹتے ہیں، بچوں کو خوش کرتے ہیں. اچھا ایک چیز ہے آپ ساری بدعت اکٹھی کر لیں، جی ساری بدعت اکٹھی کر لیں. یہ تمام بدعات کو لے کے صرف ایک سوال کریں، کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ روزہ رکھنا صحابہ سے ثابت ہے، جی رسول اللہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. کیا دوسرے جو کام صحابہ سے ثابت ہیں؟ نہیں ہے. اچھا یہ لکھ لیں دلیل ہمیشہ وجود کی ہوتی ہے، عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی. لکھ لیے. چلیے آگے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ اس کو منع کہاں لکھا ہے، اور نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہمیں اس کے جواز کی دلیل دو، یہ جائز کہاں پہ. اگر رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس دلیل ہے کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار. پھر ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ کوئی بھی نیا طریقہ دین میں جو ایجاد ہے وہ سحقن لمن غیر بعد. رسول اللہ قیامت کو آپ کی ان تمام عبادتوں سے ہی انکار کر دیں گے جو عبادت رسول اللہ طریقے پہ نہیں ہوں گی. یہ چھوٹی گل نہیں ہے مجھے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ لوگ تو اب اس کو نیا طریقہ مانتے نہیں ہیں کیونکہ یہ تو صدیوں سے ان کے چلے آ رہے ہیں. ہوں شروع ہے بس ٹھیک ہے ہمارا. جو اب نئی نسلیں آ رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پردادا یہ ہمارے یہ جو پچھلی تھی، آپ اپنے بڑے سے پوچھے تھے کہ 12 وفات ہوتی تھی پہلے، جی کے بعد جو آستہ آستہ کنورٹ ہو گیا 12 میں علاج. پہلے لوگ اس کے 12 وفات کہتے تھے. کام شروع ہو گیا نا گورنمنٹ اس کو ایک وہ ایسے کہتے ہیں تواتر عملی. جی تواتر عملی تب ہو جب رسول اللہ ثابت ہو. اجماعی امت جڑے عوام سے تھوڑی ہوتا ہے. اجماعی امت تو شروع ہوتا ہے صحابہ سے. اجماعی امت کہاں شروع ہوتا ہے؟ تو صحابہ سے شروع ہوتا ہے. جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ اس کو کہاں سے اجماعی امت ہو گیا؟ ہمیں دین ملا ہے سلف صالحین سے، صحابہ تابعین تبع تابعین. رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بہترین زمانہ یہ والا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 300 سال کا زمانہ بہترین دور والا ہے. ہمیں دین تو وہاں سے ملا ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی چیز دین نہیں ہو سکتا. اب یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی بھی کام کوئی کہتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے، اس کا دلیل کیا ہے؟ کام کرنے کی دلیل، ٹھیک ہے، کام کرنے کی. یہ اس بات ہم نہیں کریں گے، منع دکھاؤ کچھ، ٹھیک ہے. وجود کی دلیل ہوتی ہے، عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ عبادات میں کسی بھی عبادت کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا، حلال ہونا، اس کی دلیل چاہیے. معاملات کے لیے حرام ہونے کی دلیل چاہیے. تو بندہ آپ کو روکتا ہے فلاں آپ رسم کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، تو اس کی دلیل لیں بھی اس کی. آپ کو کہتا ہے کہ فلاں عبادت آپ کر رہی ہے تو وہ والا معاملہ گناہ ہے، ایسے آپ اس کی دلیل لیں گے. معاملات میں مشکل ہو گئی، معاملات میں دنیا داری میں دنیاوی معاملات اکثر یہی ہوتا ہے کہ سودی کاروبار ہو گیا، یہ لین دین کا ہو گیا، لین دین ہر معاملے. کچھ دیہاتوں میں لوگ خوشی کے موقع پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈھول بھی چلتی ہے. تو وہ صحیح ہے، ان کی ثقافت ہے.
بھنگڑے ان کے جو روایتی مردوں کے ڈانس ہوتے ہیں، خواتین میں کرتی ہیں، مردوں کو نہیں دیکھتے، مردوں میں کرتے ہیں، یہ ثقافت ہے. تو اسلام آپ کو ٹریڈیشن سے ثقافتوں سے منع تو نہیں کرتا جو اسلام سے سکھاتی نہیں ہے. ہاں تب منع کرتا ہے اگر غیر عورت کو غیر مرد دیکھ رہا ہے تو، اگر غیر مرد کو غیر عورتیں دیکھ رہی ہیں تو. اگر مردوں میں عورتوں میں کھڑے نو پرابلم، آوازیں توڑتی ہوئے جاؤ، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لوگ بلکہ بجانی چاہیے ٹولکیاں، کوئی مسئلہ نہیں. جو گھروں میں خواتین محفل سے جاتی ہیں، ڈورے پڑتی ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ان معاملات میں نفی چاہیے نا، ہمیں ان معاملات میں ہاں تب ہوتا ہے اگر مرد و زن کزن اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہو. ہاں یہ غلط ہے، یہ نہیں تھی. کزن غیر محرم ہے، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک جو کسی غبار والے عام مرد کے ساتھ سلوک، کہ ایسے بولے کہ آپ کے بولنے کے ساتھ اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے، وہی معاملہ. ٹھیک ہے. دنیاوی معاملات میں صرف یہی نہیں ہے کہ سود تے دھوکہ فراڈ کر تو نہ کرنا اپنا. ہماری کتنی روایات آئی تھی اس کے اندر، تو کوئی ایشو نہیں اس کے اندر. اچھا حیا کی بھی نا ہر بندے کی اپنی تعریف ہے. حیا کی ہر بندے کی، میں نے کہا تھا نا غلط سی ہر بندے کا اپنا ہے. حیا کی بھی اپنی تعریف ہے. جو پوری باحجاب ہے وہ جو چہرے کا پردہ نہیں کرتی اس کو بے حیا سمجھتی ہے. جو چہرے کا پردہ نہیں کرتی اس کے لیے جو اس سے بھی دوپٹہ سر پہ نہیں لیتی اس کو بے حیا سمجھتی ہے. جو وہ نہیں کرتی وہ کہتی میں باحیا ہوں، جو مجھ سے بھی آگے جو اگر لباس پہنتی وہ بے حیا ہے. ہر بندے کی حیا کی اپنی الگ تعریف ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کسی کے پیمانے کے اوپر کسی کو بے حیا نہیں کہہ سکتے. ایسی یہ جو شادیوں پہ جو ہماری کوئی کلچر، کوئی رسومات ایسی ہیں جس کے اوپر اسلام معترض نہیں ہے، تو ہمیں کیا اس پہ اعتراض ہے جب اسلام اس پہ معترض نہیں ہے تو. بے شک وہ غیر مسلموں سے یہ ڈاؤٹ ہے. مثلاً یہ مہندی کی رسم ہوتی ہے، دیکھیں جو اللہ میں ہمارے کہا تھا خالف المشرکین، وہ ان کی جو دینی معاملات ہے اس کی مخالفت ہے. ان کی ذریعہ وہ روٹی کھانے سے روٹی کھانے ہیں، وہی سوٹ پونے سے سوٹ پونے، چھڑ سوٹ پونے. اور جڑے اپنا سکھ آ وہ داڑھی نہیں کٹاؤں، اسی داڑھی رکھتے ہیں. یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں. یہودیوں کے جتنے بھی بڑے بڑے جو ملا ہیں داڑھی رکھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو ان کے دینی معاملات میں مخالفت کرنے کا حکم ہے، دنیاوی معاملات میں نہیں. جو برتھ ڈے کا مسئلہ ہے وہ واقعی ان کا دینی معاملہ ہے. جو برتھ ڈے کا معاملہ ہے وہ ان کا دینی معاملہ ہے. اور سیدنا عیسیٰ کی برتھ ڈے مناتے ہیں باقاعدہ. ویسے یہ جائز ہے کرنا کہ نہیں؟ نہیں منانا چاہیے، اس سے بچنا بہتر ہے. چلیں آگے. دوسری اتنی سامنے ٹھیک ہے. اور گل سمجھ آئی ہوئی ہے آج؟ اچھا اس میں نا کوئی بھی بات ہے جب آپ کس سے بات کر رہے ہو نا، بحث کر رہے ہو، آپ نے بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں تو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا پیغمبر کا، ہم پابند ہیں اس بات سے کہ کوئی بھی کام کریں ہماری دنیا داری بھی دینداری ہے، ہماری دینداری بھی دینداری ہے. اے جی گل ہے نا اسی دنیا دار لوگ ہاں، اے کوئی گل نہیں ہے، اے فضول گل ہے. جتنے احکامات اللہ کے مجھ پہ لاگو ہوتے ہیں نا اتنے یہ کام لینے والے پہ لاگو ہوتے ہیں. سمجھ آیا؟ یہی نماز میرے فرض ہوتا ہی فرض ہے. میں نہ میں دنیا دار نہ وہ دیندار، نہ وہ دنیا دار، وہ بھی دیندار. کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے تو بعد جب اپنا دین کی داخل ہو گیا وہ بندہ دیندار ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، معافی مانگے، اپنے آپ کو واپس لے کے آئے. ٹھیک ہے. وہ تو فی السلم کافہ پورا اپنے آپ کو داخل کرے اسلام میں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ بندہ دنیا دار چھڑ دے. انہوں یہ احکامات میرے اوپر لاگو ہو رہے، اس پر لاگو ہو رہے. اس واسطے یہ جو کچھ لوگ اپنی جان شروعاتی ہیں وہ اسی دنیا دار لوگ رہے ہیں. پردہ ناگری کہڑی گل ہے کہ پتہ صرف بس نظر آئے گا، انہیں بس نظر آئے گا. قرآن نے کیا کہا تھا؟ کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ایمان والوں عورتوں کے لیے پردہ نظر ہوا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، ان جنہیں پردہ نہیں کرتی یا تو کہہ رہی مومن نہیں ہے. اچھی بات ٹھیک ہے، جو تھی ایمان نہیں لے کے ہیں رسول اللہ دے تو کوئی گل نہیں ہے. اسی تو وہ ایت ہٹا لینے جہاں ایمان والا ہی نہیں ہے گا اس کے اوپر اسلام کے احکامات نہیں آتے نا. جو ایمان والی عورت ہے اس کے لیے وہ آیت ہے. جو بندہ اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، جو بندہ اسلام پہ کوئی بھی اعتراض کرتا ہے، اسے ایک ہی بات کہے اگر تو آپ مسلمان ہیں پھر آپ کا یہ اعتراض آپ کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ کریں اعتراض. آج جتنے بھی لبرل مافیاز ہیں، حقوق نسواں والے، فلاں فلاں، یہ تمام لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن آپ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. تو قرآن نے کیا کہا؟ تو بولو فی السلم کافہ، پورے داخل ہونا. یہ نہیں کوئی شیطان نہیں مان لی، کوئی رحمان نہیں مان لی، ایویں نہیں چلنا ہے گا. ایک کوئی سمت چلنی ہے.
یعنی ہمان والے یا شیطان والے راستہ چن دو ایک، انہا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا اللہ کے نافرمان ہو یا اللہ کے فرمانبردار ہو، ایک ہی چیز چلتی ہے، دو نہیں چلتی ہیں۔ کوئی گل نہیں ہے کہ ایسی مسلمان ہے پر مرضی اپنی کرنی، مرضی نہیں ہو سکتی اس سے بعد، ٹھیک ہے۔ جو بندہ اسلام پہ اعتراض کرے اس سے ایک ہی بات کریے آپ کہ دیکھیں آپ کا اعتراض ویلڈ ہے اگر آپ غیر مسلم ہیں۔ وہ کل پڑھتے لوگ اعتراض کرتا ہے، ایک ہی جواب ہے اس کا، آپ نے تو ہے ہی نہیں، وہ تو مسلمانوں کے لیے، آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اگر کہ میں تو مسلمان ہوں، اگر تم مسلمان قرآن کو مانتے ہو مانتی ہو پڑھو قرآن، اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے ہو صاحب کی تو مسلمان ہو ہی نہیں۔ تم نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دیا تو قرآن کی آیت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، منکر مسلمان قرآن کی آیت کا، یعنی یہ اتنے واضح چیزیں ہیں، یہ آپ کے کبھی مذاکرے میں یہ گمراہ کرنے کے لیے بہت بڑا کمال ہوتا ہے، انداز اس کو پریٹنڈ کرنے کا، کیا پڑھتا ہے عورت کو بنا کے وہ مراسا پہنا کے تو آپ باہر نکال لیتے ہیں عورت کو، عورت کو قید کر دیا، وہی عورتوں کی ساتھی ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ جا رہے ہیں سفر پہ، سفر میں آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ کو وامٹنگ آنا شروع ہوتا ہے، سفر میں اکثر سکتا ہے، آپ کو وامٹنگ آپ کی طبیعت نڈال ہو، آپ گاڑی میں بیٹھے ہو، گاڑی میں مرد بھی ہیں، کیا آپ نقاب اتار سکتے ہیں؟ کیوں اتار سکتے ہیں؟ ہم نے ایک دلیل پڑھی فتق اللہ مسطاع، اب ہماری استطاعت سے کام آگے بڑھ گیا، ہم پردہ اس لیے نہیں کرتے لوگ ہمیں نہ دیکھیں، ہم اس لیے کرتے اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہاں کہ اللہ کا حکم ایک اور آ گیا کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک نہ کرو، ہم پردہ اس لیے نہیں کرتے لوگ ہمیں نہ دیکھیں، ہم اس لیے کرتے اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہاں کہ اللہ کا حکم ایک اور آ گیا کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک نہ کرو۔ روزہ رکھا ہوا طبیعت خراب ہو گئی، کی ہونا چاہیے؟ روزے کی حالت جب مر جو شہید ہے، ہلاکت ہے یہ تو، ویسے موت آ جائے روزے کی حالت میں، ایکسیڈنٹ کی موت آ جائے، حادثہ ہو جائے اور بات ہے، لیکن روزہ رکھ کے طبیعت خراب ہوگی، بندہ بیمار ہو گیا، آخر میں روزہ نہیں کھونا، جو مرضی ہو جائے پر جان نکل جائے میری، میں روزہ نہیں کھونا، ٹھیک ہے۔ بلا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، احکامات الہیہ کو احکامات الہیہ کے ساتھ سمجھیں۔ لوکی کی کہیں گے اے لوکا کا کام ساڈا نہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں آپ پردہ کر سکتے کریں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ میری استطاعت سے بڑھ چکا ہے اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ بس پہ جا رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں اور بس والے لگا دیے گانے، آپ جنگل بیابان میں گاڑی جا رہی ہے، آپ اسے کہتے ہیں اس کو بند کرو، وہ نہیں کرتا، کہ تم بات چھال مار دو گے، کی کرنا؟ بیٹھے رہو آرام نال، تو اختیار سے انہوں کیا تھا روکتا، وہ نہیں روکیا، کوئی نہیں، ہاں اگر کر سکتے کرنے کو لے لو، نہیں کر سکتے، اللہ کے پیغمبر نے ایسے کیا تھا، جو بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنی تکلیف نہیں لے سکتے، کوئی نہیں، بیٹھے رہو، تو گناہ نہیں ہوگا، انہیں گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے دین کو یہ سمجھیں کہ اللہ کا حکم ہے، بس وہ میں کرنا ہوں، لوکی کی کیا وہ میرے ہڈ نہیں ہے۔ پردہ میں نے ابھی ایک بات کی، اس لیے تھوڑی لوگوں نے دیکھی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، حکم بھی دیا ساتھ میں آسانی بھی ہے۔ اچھا اگلی بات ہے، یہ جو پردہ ہے حجاب ہے جو، اس کے بارے میں نے ایک بار نا مجھے یونیورسٹی پڑھا رہا میں، تو میں نے جب کچھ لیکچر دیے تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ اس کا ڈریس بہت زیادہ وہ ہوتا تھا معترض، جس پہ اعتراض کی جا سکے، بہت زیادہ۔ مجھے سنا سر میں حجاب کرنا چاہتی ہوں، جب میرے اس نے لیکچر سنا سر میں حجاب کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے بتایا کہ میں حجاب کو کیسے اس کا آغاز کروں، تو میں نے حجاب کے اوپر لیکچر دیا، میں نے یہ کہا کہ عورت کی اس سے بڑی کوئی ذاتی نہیں ہے کہ وہ باحجاب ہو، اور کوئی بھی اس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ بھی حرکت کرتے ہوئے سوچیں، اس سے بڑی کوئی ذاتی نہیں ہے۔ اور بے حجاب جو خواتین ہیں ان تک رسائی ہر بندے کی ممکن ہے، لیکن جو باحجاب ہے ان سے بات کرتے ہوئے بھی ہر بندہ 100 بار سوچتا ہے کہ میں جاؤں بات کروں کہ یہ بات کے بدلے تھپڑ نہ ہو جائے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ پردہ کریں تاکہ ان کی پہچان ہو، ان کی شناخت ہو کہ یہ مختلف ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ مختلف لوگ ہیں۔ اور پیچھے ایک بار وہ ہوا تھا جو دنیا کی حسینتی عورت کا ایوارڈ ملتا ہے، ایک بار ملا تھا، وہ باحجاب کو ملا تھا، اور بڑے حجاب میں گئی ہے، وہ اس نے حجاب کے اندر ایوارڈ کیا، اس کو ایوارڈ ملا تھا۔ آپ نے پوچھنا تھا؟ میں نے یہ پوچھنا تھا حجاب کے، میں نے نا جب پردہ شروع کیا تو وہ میری کزن نے مجھے کہا کہ دیکھو تم تو پردے میں بیٹھ گئی ہو، میں اپنی فیملی میں پہلی ہوں، اس نے کہا تم یہ جو کزنوں کو دیکھ رہی ہو، میں چاچو کی وفات پہ گئی تھی تو وہاں پہ وہ کزن بھی آئے تو میں نے ان سے اسلام لے لیا ہونے سے، تو کہتے تین تو پتا چل گیا نا تیریاں پھر رکھا نہ پردہ کتنے گیا، وہ سارے نہ دیکھی جائیں، تینوں کوئی نہ دیکھے، یہ کیسا پردہ؟ احتیاج نے بیٹا اللہ میں نے کہا تھا، اماں ام البا سے کہا تھا، عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں، کہ وہ
تو اس میں کیا بچہ اس لیے کہا کہ کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور تو وہ کر دیا نا قرآن نے. تو پھر کیسا وہ بھی تو ہے نا کہ اپنی فیملی کو ملو، رشتے داروں کو ملنا چاہیے. صحابیہ سے امہات المؤمنات سے صحابہ کے مسئلے پوچھتے تھے، ہاں جی، بڑے بچے. پڑھتے پچھلے پوچھتے تھے، وہ بچ پڑھتا ہوتا تھا، نہیں، نظریں جھکانا. نصیحت جھکانا پڑتا ہوتا تھا. پھر جو اللہ کے پیغمبر کے پاس مسجد کے اندر خواتین نمازیں پڑھنے آتی تھی، نمازیں پڑھنے آتی تھی نا، پیچھے کھڑی ہوتی تھی وہ، تو کیا وہ مردوں کو دیکھتی نہیں تھی؟ عورتوں کو پیچھے کو کھڑا کیا گیا، کیوں کھڑا کیا گیا؟ تاکہ مردوں کے اوپر نظر نہ پڑے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر عورت آگے چلتی ہے تو موسیٰ پیچھے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری پنڈلیوں سے پڑتا ہٹتا میں نظر پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں. یہ تمام چیزیں بتاتی ہے کہ مرد کو احتیاط زیادہ ہے، عورت کو اتنی نہیں، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے. اس کے لیے دلیل کیا؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. پہلے یہ ہے کہ اپنی نگاہیں جھکاؤ، اس کے بعد اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو غیر محرمہ کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ زینت بولنے کی دیکھنے کی کچھ خواتین گھر سے نکلتی ہیں، اندر میں منہ چبڑ جائے گی، لیکن انہوں نے اکھاں اپنی سجا کے باہر نکلنا. ٹھیک ہے، بازار جانے انہوں نے پورا میک اپ کرنا، انہوں نے کہا جی ایک عورت کو ایک میں نے پوچھا کہ بہت چٹھی ہوئی یعنی خیر ہے، انہوں نے کہا میں نمازہ بہت پڑھ لی. انہوں نے کہا بہت تجشو کر رہے تھے پیر کا لیا تھے، وہ چٹھی ہو گئی. تو بات یہ کہ عورت کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، تو پہلے نگاہیں جھکانی چاہیے، اس کے بعد پردہ. اس کے بعد پردہ ہے. نگاہیں جھکانا احتیاط ہے. جی اور کوئی سوال؟ ٹائم کافی نہیں ہو گیا اسی کے اوپر؟ کچھ سیکھنے کو ملا نہیں بیٹا؟ ملتا ہے. یہ چیزیں اپنے نا جب کبھی ڈسکشن ہو نا تو وہاں ہی آپ کے کام آئیں گے. کوئی آپ کو کوئی دلیل دے نا، کوئی میری بتایا کہ یہ کام میں کرنا ہے، کوئی دلیل ہے گی کیونکہ ٹھیک ہے. وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے نماز فجر پڑھنے مسجد میں گئے تو ایک بندہ اٹھا، اس نے دو سنتے پڑھی، وہ پھر اٹھا، اس نے پھر شروع کر دی. تو سعید بن مسیب نے نماز پڑھنے اس نے شروع کرنے لگا ہی تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، جھٹکا اس کو، کہ بھیا تھلے، وہ تھلے پہ آ گیا. کی خیر ہمیں نماز پڑھنے لگا، نہیں پڑھنی جائز نہیں ہے. اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی صلاۃ، کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کے بدلے میں عذاب دے گا؟ انہوں نے کیا کہا کہ بل یعذبک اللہ علی خلاف سنت، اللہ نماز پڑھنے سے نہیں رسول اللہ کی سنت کی مخالفت بھی آپ کو عذاب دے گا. یہ جو آپ نے کہا نا ابھی جو سے پوچھا کہ مل کے جو ذکر کرنا، یہ عذاب ملے گا رسول اللہ کے طریقے کے خلاف میں. سعید بن سعید نے یہ کہا تھا بل یعذبک اللہ علی خلاف سنت، اللہ سنت کی مخالفت کرنے پہ آپ کو عذاب دے گا. پھر وہ جو ایک بار سید علی نے دیکھا ایک بندے کو مسجد کے اندر اذان دینے کے بعد کہہ رہا ہے اٹھو نماز بڑا اچھا عمل ہے، وہ لوگوں کو ترغیب بھی دے رہا تھا، نیکی کی ترغیب دے رہا تھا، نماز پڑھنے اٹھو. لیکن کیا کہا تھا کہ اس بیٹی کو مسجد سے باہر نکال دو، جو کہ رسول اللہ نے کیا یہ کیوں کر حالانکہ اب تو چنگا سی ہو رہا. ٹھیک ہے، پھر یہ جو مل کے تذکیر کرنا اور بات ہے، مل کے دین سیکھنا اور بات ہے، وہ بھی ذکر ہی ہے. مل کے دین سیکھنا، قرآن پڑھنا سیکھنا. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ گروہوں میں بیٹھتے، مسائل ڈسکس کرتے، بعد میں جس مسئلے پہ سمجھ نہ آتی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جا کے مسئلہ پوچھتے. جیسے وہ واقعہ معاذ بن جبل کا، اللہ کے پیغمبر جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں، گیٹ سے داخل ہوئے تو پہلے دیکھا ہے گروہ بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھا رہا ہے، ان کو سلام کیا تو آگے چل پڑے. ایک گروہ بیٹھا جو قرآن سکھا رہا ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے. اللہ کے پیغمبر نے وہاں بیٹھنا پسند کیا تو یہ ٹھیک ہے، دین کے مجلس سے جائیں. لیکن وہاں پہ یہ ذکر کرنا پڑھو سبحان اللہ، سارے پڑھنا شروع ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، نہ ذکر دی روح، نہ ذکر معنی پتہ، نہ مفہوم پتہ. آج جن بندے کہتے ہیں نا بابا فلاں ذکر کرو مسئلہ حل ہو جو، فلاں کرو مسئلہ حل ہو جو، ان کے بڑا خلاف. یار اس ذکر کی تہ تک پہنچیں، اس ذکر کی اس کو سمجھیں. نبی یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ الفاظ نہیں تھے، وہ جذبات تھے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف تھا. جو نبی آدم علیہ السلام دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا، گناہوں کا اعتراف تھا. وہ اللہ کے سامنے خود کو یوں پیش کرے گناہوں کا اعتراف کے ساتھ، اور جو ذکر کرنا ہے اس کو سمجھیں جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے ہمیں. جو ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی بے بسی کا اظہار ہے. اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے گا. ٹھیک ہے. پھر ربی حب لی من الصالحین، جو اللہ سے بیٹا مانگا ہے، بس الفاظ ہی بولنے ہیں، الفاظ نہیں بولنے ہیں. اس کے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام کی دل کا درد تھا، اور الفاظ کو مفہوم کے ساتھ معنی کے ساتھ لفظ رب کا معنی سمجھتے تھے وہ. ٹھیک ہے. حب لی من الصالحین کا مطلب یہ تھا اللہ میں اس کا تو رحمت کر، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. یہ تمام دعاؤں کو، اذکار کو جو لوگ کہتے ہیں نا اے ذکر کرو تو اے ملے گا، اے کرو تو اے ملے گا، بیوقوف نہیں ہو لوگ.
ذکر کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی گہرائی، اس کی ڈیپتھ پہ جائیں، پھر دیکھیں اللہ سے جب آپ ہم کلام ہوتے ہیں اور ذکر کے ساتھ، وہ تب ہوتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، یہ ہوتی ہے وہ قربت کہ اللہ کے آپ اتنے قریب ہو جاتے ہیں اس ذکر کی گہرائی کے ساتھ، اس ذکر کے مفاہیم اور معنی کے ساتھ، آپ کا دل اس کے اتنا قریب ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے قریب ہوتا ہے. بشکر لا تکفرون، یہ تب ہوتا ہے. اے جو ہے نا کسی بار بار کہتے ہیں کہ ذکر ذکر ذکر، یہ ذکر ایسا فضول چیزیں والی ہیں، 40,000 بار لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. فضول چیز ہے جو قرآن نے کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، ہم نے کہا جی استغفر اللہ پڑھو، پڑھو نہیں، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ پھر اولاد دے گا، پھر مال دے گا، پھر اسباب دے گا، بیٹے دے گا. یہ قرآن نے تو یہی کہا تھا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. یہ اس استعمال ہمارے مولویوں نے علماء نے کہنا شروع کر دیا جی کہ جو مبلغین ہیں، علماء نہیں ایسے کہتے، جو اہل علم ہے نا وہ خیانت نہیں کرتے. وہ میں نے دیکھا اس چیز میں اکثر اہل علم پوری خیانت کرتے. یہ مولوی جو سیکھ جو مبلغین ہیں، جو مطالعہ کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، وہ اے ذکر کرو، اے کرو. قرآن کہہ رہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان لیکن غفارا. سر وہ پھر وہ چیز اثر بھی تو رکھتی ہے نا. کون سی؟ کوئی ذکر کرے مطلب استغفر اللہ، اس کا میں نے کہا استغفر اللہ پڑھے اپنے گناہوں کو سوچ کے، شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے، اللہ میرے گناہ ہیں معاف کر دے مجھے. لیکن ہم عام روٹین میں گھر میں کام وغیرہ کرتے ہوئے پڑھتے جائیں، اب یہ سوچ تو نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. لیکن آپ لیکن دیکھیے میری بات سنیں، اللہ کے پیغمبر نے کہا میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں دن میں 100 مرتبہ. 100 بار کیسے روایت آتی ہے؟ 100 مرتبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ. اللہ کے پیغمبر گناہگار تھے؟ نہیں تھے. پھر کیوں کرتے استغفار؟ صرف گناہ ہو تبھی استغفار کرنا ہے. گناہوں کے بغیر بھی کریں گے اللہ آپ کے درجات بلند کرے گا، اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے گا، اللہ گناہوں سے بچا لے گا، ہونے والے گناہوں سے بچا لے گا. استغفار کا یہ مطلب ہے جو قرآن نے کہا نا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیا، اللہ نے آپ کو بچا لیا. پیغمبر تو ایسے گناہ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے جو اذکار کرے ان کی ڈیپتھ میں جائیں، پہلے ان کو سمجھے پھر اذکار کرے وہ بولے. اور کس سوال لے کے آیا کریں، سوال لے کے آیا کریں. میں آپ کو بتاؤں، سب سوال تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں، آپ نے پریشان. میں آپ کو بتاؤں ٹو بی آنیسٹ، میں نے جب مشکات پڑھی تھی نا، ہم نے صرف اس کی عربی پارٹس پڑھی تھی بس. ایک چیز ہے، ایک بندہ پیچھے سے آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے ایک دیکھا پیچھے جگہ نہیں ہے، جماعت ہو رہی ہے، انہیں اکلے کھڑے ہونا پیچھے، اکلے جی جماعت نہیں ہوتی، کی کرے ہو؟ یہ بندہ اگے ہو کھچے تو صف خراب ہوتی ہوتی ہوں وہ کھینچے گا. کیوں کھینچے گا؟ وہ اگلے بندے صف توڑ دیا ہو کیا؟ پیچھے اکیلا اکیلے کی جماعت نہیں ہوتی. اب یہاں دیکھیں ذرا، حدیث کہتی ہے اگے بندہ پڑھ کے پیچھے کر لو. کیوں بلا؟ وہ صف توڑ نہیں رہا، بنا رہا. آگے سے پیچھے کر رہے. ہاں وہ صف توڑ نہیں رہا، کی کر رہا؟ سب بنا رہا، سب توڑ نہیں رہا. ایسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بندہ آپ سے کہتا ہے نا کہ 4 لفظ پڑھ جاؤ تو ہم سارے بولے ڈرنا اپنے دے. ہاں نہیں، ہم چاہتے ہیں سارے اچھے ہو جائیں، سارے اس پیٹرن پہ آگے جو پیٹرن ہمارے لیے. یہ دین فطرت ہے، بتائیں دین فطرت ہے. جو بندہ دین کے مطابق نہیں چل رہا سمجھے وہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں لوگ فطرت بھی آ رہے ہیں. جو جہاز کا، ایک منٹ بس سوال یاد رکھیے گا، جو جہاز کا حکم نازل ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اسلام کا بول بالا ہو. نہیں، وہ ہوا تھا کہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ. فتنہ ختم ہو جائے. اور فتنہ ہر بندے کی اپنی تعریف ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو چیز، جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ فتنہ ہے. ایسے ہی جو زندگی گزارنے کے طریقے ہے، جو طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ فتنہ. ہم تو چاہتے ہیں وہ فطرت کے مطابق آ جائے، دین کے مطابق آ جائے، یہ چاہتے ہیں. اس لیے ہم صف توڑتے نہیں، بناتے ہیں. اسی طرح وہ جو کیا اسے کہتے ہیں، اس نے کہا نا کہ اچھا جو دوسری میں بات کی ہے، ہم آپ کو برا نہیں کہتے، ہم چاہتے ہیں آپ بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں. اچھے سننا اپنے آپ نہ رکھیو، جو ایک ہوگی گڑبڑ وجہ نہیں ہے. ہماری مراد ہے صحابہ کرام، ہماری مراد ہے ائمہ دین، ہماری مراد ہے مجتہدین. وہ اچھے لوگ تھے، ہم چاہتے ہیں جس پہ وہ تھے وہاں سے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز نوٹ کریں.
اور اس کو انشاءاللہ ہم نے بہت جلد ہم نے آپ کی ریکارڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے. اہمیت جیسے چوٹیں انشاءاللہ موتی پڑھنی ہے انشاءاللہ گفتگو میں, تاکہ آپ کی ایک آڈیو میں کوئی بہترین پیغام ہو. یہ چیز اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے سارا گرا جیسے گرا سی ہے, کیا گرا سی آ جاتی ہے مجھے جو بھی کوشچن ہوتا ہے اس کو پڑھنے لگتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ میرا بھی ایکسپیریمنٹ اس پہ ہوا ہے. کبھی ایسا ہونا میں نے کس سے سوال کرنا تو میں نے کانپنا, میں نے لرزنا, پھر ایک وقت آیا کہ میری کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس تو کسے کہتے ہیں؟ گل سننے کا حوصلہ ہوا. کیا ہو اگلے کی بات سنیں تو اس سے آپ کے اندر انتشار نہ ہو, آپ ریلیکس بیٹھے, بالکل ریلیکس. اگلے بندے کی ادھی گل جواب اچھی مل جاتا ہے اگر تو صرف مطمئن ہے. تھوڑا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے, کوئی بندہ سوال کرے تھے. ٹھیک ہے, اطمینان کے بعد آپ اس کی بات میں سے کوشش کریں ایک سوال کر دیں, اس کو انکاؤنٹر کریں. سوال میں سے کیا کریں؟ سوال میں سے کیا کریں؟ سوال کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سوال میں چبھن نہ ہو, اس سوال میں محبت ہو, پیار ہو, سمجھانے کے لیے ہو. جیسے اللہ کے پیغمبر کچھ بات سمجھانے کے لیے پہلے سوال کرتے تھے, سوال کرے اس انداز میں. اس کے بعد پھر اگلا بندہ جب آپ دیکھیں ہم ایکول آگے ہیں, اب اس کے ساتھ بات کریں دلیل کے ساتھ. اور آپ کا ایک ہی ٹاپک ہوگا کہ میرے پاس دلیل ہے, آپ کے پاس کون سی دلیل ہے. اگر آپ کی دلیل میری دلیل سے قوی ہے تو مجھے کوئی اطلاع دے, میں یہاں سے یہاں آ جاؤں. اگر میری دلیل آپ سے قوی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ چاہے یہاں نہ آئیں, لیکن یہاں بیٹھ کے سوچیں ضرور کہ آپ کچی دیوار پہ کھڑے ہیں. جتھے ہل پئی ریت دی دیوار اتنے تھوڑے سٹ بہت پائی لگنے. ٹھیک ہے, تو یعنی اگلے بندے کو یہ نہ کہیں کہ تو میرے پیچھے لگ. انہوں نے کہو سوچ اتنے بہ گئی کہ تیری دیوار لرزی ہے, تیرے کو دلیل قوی نہیں ہے, میری دلیل قوی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آ کے مجھ سے بات کرو. سر میری بات سنیں, وہ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے کہ وہ بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں اپنی باتیں, صحیح دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, ان کے دوسرے جو ایسے ذکر اذکار جو بھی کام ہے تو آپ لوگ بھی اپنے کر دیتے ہیں. یہ سارے مطلب انہوں نے بھی قرآن سے ثابت کیا, آپ لوگوں نے بھی پھر غلط کون لوگ؟ یہ جو حالات کی باتیں جی جو حالات کی باتیں ہیں نا, جی یہ ہماری باتیں دلیلیں کہہ رہے وہ انہی سے دیتے ہیں نا, قرآن سے ثابت کر ان سے کہ ہم جو کو دلیل دے رہے ہیں یہ دلیل ان کے پاس لے دیں, چیک کروا سورہ دیں. مجموعہ کی آخری آیت دیتے ہیں ملاد کے بارے میں دلیل. کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تم ذکر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو بھی تم کی نعمت ہے اس کا اظہار کرو. ہمارے لیے اللہ کے نبی سب سے بڑی نعمت ہے, اس میں ہم ان کی خوشی کا اظہار. اچھا قرآن سے دلیل یہ اچھا یہاں ہم یہ چیز دیکھیں, آپ میں بتاؤں اس آیت کی کوئی بھی بات نا, کوئی بات یا فلاں حدیث ہے کہ مطلب بات کوئی سوال کرو کہ اس حدیث کا صحابہ نے کیا مطلب لیا تھا, اتنی کا یہ پوائنٹ اتنی سی بات ہے. کیا اس آیت کا مطلب جو صحابہ کو سمجھ نہیں آیا تھا جو آپ کو سمجھ آ گیا آج؟ تفسیر تو ہم نے سر سالین سے کرنی نا, جس کا مطلب صحابہ کو سمجھ نہیں آیا اس کا آج ہمیں سمجھ آ گیا. جو چیز صحابہ سے جس کی دلیل ثابت نہیں نہ ہے, ہمیں چاہے ہمارا وہ وجد جو مرضی کہہ دے, ہماری سوچ جو مرضی کہہ دے, ہمارا علم جو مرضی کہہ دے, وہ دلیل نہیں ہو سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوا تھا پریشان تھا, میں نے کہا کہ میں ٹینشن کتنا حل ہوگی, تو قرآن پڑھے ربوں کو معلوم ہو بکم لگا منو, اللہ مینوں ہی کہہ رہا, اللہ مینوں ہی کہہ رہا کہ تیرے مسئلے میں پتا سارے, یہ تو میں نے اپنی سوچ ہے نا, اور میں اپنی والد کی دوری مرضی میں سوچ کر لوں گا. قرآن کی میں نے بیٹھا تھا ایک مجلس میں, ایک استاد صاحب سے پوچھا ایک بندے نے حدیث عائشہ سے کیا مراد ہے, حدیث عائشہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں کیا جواب دیا, مجھے چھوڑو یہ بتاؤ حدیث عائشہ کے بارے ام عائشہ کیا خیال ہے. یہ نہیں کر واما بنعمت ربک فحدث, قرآن کی آیت ہے, وہ کہتے ہیں اس سے مراد میلاد نکلتا ہے, ہم کہتے ہیں اس سے مراد صحابہ نے کیا لیا تھا. جو چیز صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تو ان کتوں آ گئی, وہی تو ختم ہوگی نا دس چیز جا کے. یہ چیز صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تو سمجھ آ گئی. میرے لیے حجت صحابہ کا فہم تمہارا نہیں ہے, ہمارے لیے کیا حجت ہے؟ فہم سلف. کیا بولتے ہیں اس کو؟ فہم سلف. ہمارے لیے صحابہ تابعین تبع تابعین کا عمل حجت ہے, تم حجت نہیں ہو. اس لیے جو صحابہ ہے اس کی تفصیلی ہم بولیں گے, اتنی گل بس. سارے یہاں کی موت ہی مر جاتی ہے جدوں یہ لفظ بول رہے ہیں صحابہ صحابہ ہے کہ نہیں ہے, اتوں اگے گل ہی نہیں جاتی. ہم اس سے آگے ہم یہ کہتے ہیں کہ بہترین دور صحابہ کا تھا. یہ الفاظ یاد کرنے, خیر القرون کرنی,
خیر القرونی کرنی، بہترین دور میرا رسول اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. اور صحابہ میں جو عمل نہیں ہے وہ فارغ ہے. اور کوئی سوال؟